Bismillahirrahmanirrahim. Question 6. Write a story on the moral lesson kindness never goes unrewarded. تو لکھتے ہیں کہانی. تو یعنی کہ دونوں میں سے ایک لکھنی ہے آپ نے, تو ہم لکھیں گے kindness never goes unrewarded. کہتا ہے this is the story of a king and his slave. یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی اور اس کے غلام کی. The slave and the lion story tell us شیر, غلام اور شیر کی کہانی ہمیں بتاتی ہے. A moral lesson, ایک اخلاقی سبق, that kindness never goes unrewarded, کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی, یعنی کہ صلہ دیے بغیر نہیں ختم ہوتی. Kindness is a great virtue, مہربانی کرنا یا نیکی کرنا بہت بڑی نیکی ہے. کسی کا بھلا کرنا, کسی سے مہربانی سے پیش آنا ایک بہت بڑی نیکی ہے. اینڈ اے کائنڈ مین, اور مہربانی کرنے والا انسان, آلویز گیٹس اٹس ریوارڈ, اپنا ضرور انعام حاصل کر پاتا ہے. کائنڈنیس از آلویز ریوارڈیڈ, تو مہربانی کرنے والے کو ہمیشہ انعام ملتا ہے. اینڈ دس اسٹوری گیوز اس دا سیم مورل لیسن, اور یہ کہانی میں اسی طرح کا ایک ہمیں سبق دیتی ہے. Kindness is a virtue that never goes to waste. Kindness ایک نیکی ہے جو کبھی ضائع نہیں جاتی. Our society has many examples, ہمارے معاشرے میں بہت سی مثالیں ہیں, which proves this proverb, جو یہ کہاوت پوری کرتی ہیں یہ بات. One such example is this story, اس میں سے ایک مثال یہ ایک کہانی ہے. Once a king had a slave, ایک دفعہ ایک بادشاہ کے پاس ایک غلام تھا, نوکر کہہ لیں چاہے غلام کہہ لیں. The king was cruel, بادشاہ ظالم تھا. unjust, بے انصاف تھا. He was selfish, وہ خود غرض تھا. strict, سخت تھا. His slave did not like him, اس کے نوکر اسے پسند نہیں کرتا تھا. due to his cruel, اس کے ظالمانہ behavior, رویے کی وجہ سے. with him, اس کے جو ساتھ تھا. King used to give him heavy punishment, بادشاہ اسے سخت سزا دیتا. for slight mistake, چھوٹی سی غلطی کی. he gave little to him to eat, بس کھانے کا بھی کچھ تھوڑا دیتا. the slave had a miserable life, غلام کی زندگی بڑی خستہ حال تھی, بری زندگی تھی. one day he decided to run away, ایک دن سے فیصلہ کیا کہ وہ بھاگ جائے گا. in the morning, صبح کے وقت, he ran away, وہ بھاگ گیا. to the forest, جنگل میں. and hid in a cave, ایک غار میں چھپ گیا. یہ بات شور یقین تھا that the king's soldier, بادشاہ کے جو سپاہی ہیں, were searching, اسے ڈھونڈیں گے. for him everywhere, اس کے ہر جگہ اسے ڈھونڈیں گے. sitting in the cave, غار میں بیٹھے ہوئے, he was thinking of the fate, وہ اپنی قسمت کے بارے میں سوچ رہا تھا. when he heard a growl, جب اس نے شیر کے گڑگڑانے کی آواز سنی. behind him, اپنے پیچھے سے. an idea hit his mind, ایک خیال اس کے ذہن میں آیا. a lion was sitting behind him, ایک شیر اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. he drenched with sweat, وہ in fear, وہ خوف سے پسینے سے بھیگ گیا. he could not move, حرکت نہ کر سکتا تھا. the lion growled, پھر again, دوبارہ شیر گڑگڑایا, دوبارہ اس نے آواز نکالی. the slave realized the pain, شیر نے, غلام نے محسوس کیا کہ تکلیف ہے. in the voice of the lion, شیر کی آواز میں. he turned back, وہ واپس مڑا. and looked at the lion, شیر کی طرف دیکھنے لگا. he saw that, اس نے دیکھا. lion has a thorn, کہ in its paw, اس کے پنجے میں ایک کانٹا ہے. the lion was looking at him, شیر اس کی طرف دیکھ رہا تھا. with strange eyes, عجیب و غریب نظروں کے ساتھ. the slave took courage, نوکر نے ہمت کی. went near the lion, شیر کے قریب گیا. the lion did not change its expression, شیر نے اپنے جو احساسات تھے اس میں تبدیلی نہ ہوئی کی. slowly, آہستہ آہستہ, the slave moved near, نوکر غلام نے اور زیادہ قریب گیا. and pulled the thorn, اور اس کا جو کانٹا تھا اسے thorn out, نکال دیا. of his paw, کے پنجے سے. the lion roared, شیر گرجا. and the slave was about to run, اور شیر غلام بھاگنے ہی والا تھا. suddenly the lion stood up, اچانک شیر کھڑا ہو گیا. and went out of the cave, اور غار سے باہر چلا گیا. without hurting the slave, غلام کو نقصان پہنچائے بغیر. the lion turned on the opening of the cave, جو لائن تھا turned on the opening of the cave and looked at the slave with thankful eyes and went away. شاعر جو تھا وہ مڑا opening of the cave, غار کے دروازے کی طرف.
اینڈ لک ایٹ دی سلیو، غلام کی طرف دیکھا وتھ تھینکفل آئیز، شکر گزار نظروں سے، اینڈ وینٹ اوے، اور آگے کو چلا گیا۔ آفٹر اے فیو ڈیز، کچھ دنوں کے بعد، دا سولجر آف دی کنگ، بادشاہ کے جو سپاہی تھے، کیپچر دی سلیو، اس نے نوکر کو پکڑ لیا، براڈ ہم بیک، اسے واپس لے آئے، ٹو دی کنگ، بادشاہ کے پاس۔ دا کنگ واز فیوریس، بڑا غصے میں تھا، ان اینگر، غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ ہی وانٹیڈ ٹو پنش دی سلیو، اس غلام کو سزا دینا چاہتا، فار دی سوبرن، اس کی نافرمانی کی وجہ سے۔ ہی آرڈرڈ ہز گارڈس، نے اپنے محافظوں کو حکم دیا، ٹو پٹ دی سلیو، کہ اس غلام کو ڈال دو، بفور اے ہنگری لائن، کے بھوکے شیر کے آگے۔ ایز اے تھریو دی سلیو، جیسے انہوں نے غلام کو پھینکا، بفور دی لائن، شیر کے آگے، دا لائن رشڈ ایٹ ہم، شیر اس کی طرف جھپٹا، بٹ ایز اٹ کیم نیئر، جیسے وہ قریب آئے، اٹ مووڈ اٹس ٹیل، اس نے اپنی گردن ہلائی، اپنی دم ہلائی، اینڈ بیگین ٹو لک ہز ہینڈ، اس کے ہاتھ چڑھنے لگا، آف دی سلیو کے۔ دا سلیو آلسو ریکگنائز دی لائن، غلام نے بھی شیر کو پہچان لی، اٹ واز دی سیم لائن، وہی شیر تھا، ہی میٹ ان دی فورسٹ، جو اسے جنگل میں ملا تھا۔ دا کنگ واز پزلڈ، بادشاہ پریشان تھا، ہی آسکڈ دی سلیو، نے پوچھا غلام سے، دا ریزن، وجہ، فار دی اسٹرینج بہیویئر، اس طرح کے عجیب و غریب رویے کی وجہ سے، آف دی لائن، جو شیر نے کیا، ود ہم، اس کے ساتھ۔ دا سلیو ٹولڈ دی کنگ، غلام بادشاہ کو بتایا، دا ہول اسٹوری، ساری کہانی۔ دا کنگ ریئلائز دیٹ، بادشاہ نے محسوس کیا، این اینیمل کین بی اے فرینڈ، کہ دشمن، ایک جانور بھی دوست ہو سکتا ہے، تھرو کائنڈنس، مہربانی کی کرنے کی وجہ سے۔ ہی انڈرسٹوڈ دی پاور آف کائنڈنس، اس نے کائنڈنس یعنی کہ مہربانی کرنے کی طاقت کو سمجھ لیا۔ ہی ریئلائز، نے یہ محسوس کیا، دیٹ ہی کوڈ ون دی پیپل ود کائنڈنس، کے لوگوں کے دل وہ مہربانی کر کے مہربانی سے جیت سکتا ہے۔ ہی سیٹ دی لائن اینڈ دی سلیو فری، اس نے نوکر کو بھی شیر کو آزاد کر دیا۔ ہی بیکیم کائنڈ، وہ رحم دل ہو گیا، اینڈ ہینس اے ڈارلنگ کنگ، اور طاقتور بادشاہ، ان دی آئیز آف ہز پیپل، اور لوگوں کے آنکھوں میں کیا ہو گیا، ایک ایماندار اور نڈر بادشاہ بن گیا۔ مورل لیسن، کائنڈنس نیور گوز ان ریوارڈ، یعنی کہ مہربانی نیور گوز ان ریوارڈ، انعام دیے بغیر ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ ضائع نہیں ہوتی۔ تو اچھے طلبہ ایک لمبی کہانی تھی، ہم نے ایک لمبی کہانی اس لیے دی کہ آپ کو ذرا تھوڑا سا لمبی کہانی بھی کا بھی پتہ ہو جائے، تو ورنہ پچھلے کسی پیپر میں چھوٹی کہانی بھی موجود ہے، تو اگر آپ کو یہ اچھی لمبی لگے تو چھوٹی کر لیجئے گا، ورنہ یہ کہانی مجھے بہت اچھی لگی، آپ بھی اس کو غور سے دیکھیے، پڑھیے، بار بار مزہ آئے گا وہ پڑھنے کا۔ تو اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔